مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ہم اسی ڈریس میں یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے سوچا کہ ایک پارٹ اس کا اور ہونا چاہیے، تو ہم نے پہلا حصہ کل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آج ہم اس دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ان کے کلام کو جب سیکھتے ہیں نا تو دریچے کھلتے رہتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم غور کریں گے کہ ہم جیسے کہ کل سیکھ رہے تھے کہ روزے کا مطلب خدا حرکت میں آتا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، خدا حرکت میں نہیں ہوتا پہلے۔ تو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی نے اسی وقت ہمیں سوال کیا کہ مسیحیت میں روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے، تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کا جواب ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ مسیحی روزہ کیسے رکھنا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر سرفراز رحمت، آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پاس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ ہاں جی، اگین گڈ مارننگ۔ ہاں جی، سوال بہت اچھا آیا، ہمارے کسی مسلم بھائی نے یہ سوال کیا، تو میں نے کہا کہ اس کا جواب پہلے دیکھ ہی لیتے ہیں، تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو آئیے خدا ان کے کلام میں سے متی کی انجیل کے 6 باب میں سے ہاں جی، پہلے ہم پہلی آیت پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم 16ویں آیت پڑھیں گے۔ جی، یہاں پہ لکھا ہے، خبردار اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ بہت کلیئر ہے۔ اور جب تم روزہ رکھو ہاں جی، تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ ہاں جی، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین آمین۔ خدا ان کا شکر سسٹر ہے۔ جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان میں، ابھی تو ہم ہالینڈ میں رہتے ہیں لیکن جب پاکستان میں تھے اور ہم روزہ رکھتے تھے، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثریت ہماری وہاں پہ مسلمانوں کی ہے اور کنٹری بھی مسلمان کنٹری ہے، اور مسلمان کنٹری ہونے کے ناطے جو سہولتیں روزے کے دوران ان کے پاس ہیں وہ سہولتیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اور وہ ہم نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہو یا ہم نے 12 گھنٹے کا روزہ رکھا ہو، جتنا بھی ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے دوران ہمیں کوئی بھی کام کے دوران بریک نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو میں اپنی ذات کے تعلق سے بتاتا ہوں، اور ایسے ہی دوسرے مسیحی بھی کرتے ہیں، وہ اپنے پورے وقت میں جیسے 8 گھنٹے کی جاب ہے پورے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، 12 گھنٹے ہے تو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور کسی پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے کہ انہوں نے روزہ دار ہیں۔ بالکل۔ اور کئی دفعہ میں خود بھی اپنے آفس میں جب کام کرتا تھا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا روزہ ہے، جبکہ ہمارا جو پیون ہوتا تھا وہ آ کے چائے کو پوچھنا تو میں نے کہنا یار میں نے چائے نہیں پینی، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا روزہ ہے، تو میں نے کہنا نہیں چائے میں نے نہیں۔ اور اکثر ایسا ہی ہے، سارے مسیحیوں کا تقریباً یہی حال ہے۔ تو وہ جو ہے نا مطلب اس طریقے سے ہم لوگ پوری ڈیوٹی بھی کرتے تھے اور کوئی بیچ میں بریک بھی نہیں ہے، چلتے پھرتے ہم لوگ ایکچولی ہمارا جو کرسچینٹی کا جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے یا تعلق ہے وہ 5 وقت یا 4 وقت یا 6 وقت یا اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ہم لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اندر اپنی روح میں خدا کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کر سکتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ پابندی نہیں ہے کسی طرح کی، کسی چیز کی، کیونکہ اب ہم کسی چیز کے پابند رہے ہی نہیں ہیں۔ اب تم شاہی خاندان کا فرقہ بن گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو شروع میں ہم نے بنیاد رکھی ہے اس سارے ایپیسوڈز کی، وہ یہی رکھی ہے کہ اب ہم آزاد ہیں، اب ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، اب ہم خدا کی امت ہیں، برگزیدہ نسل ہیں، اور خدا کی پاکیزگی میں اس کے پاک ارادوں میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ اور جب ہم اسے خدا کو، دنیا دیکھیں سب خدا کو خدا کہتی ہے، کرسچینٹی خدا کو خدا نہیں کہتی، خدا کو ابا کہتی ہے، باپ کہتی ہے۔ تو جب اس نے ابا کہہ دیا تو باپ اور بیٹے کا رشتہ اس میں پھر اب وہ
جو ہوتی ہیں جو آپ قانون کہتے ہو وہ تو ختم ہو گئے نا. اب باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اس میں آزادی ہے. آپ کسی کے دفتر میں جائیں تو آپ نوک کر کے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاپا کا دفتر ہو تو آپ نوک کیے بغیر بھی آپ اندر جا سکتے ہیں. نہیں صرف آزادی نہیں ہے, تھوڑا لاڈ پیار بھی ہے. لاڈ پیار بھی, کیونکہ آپ رشتے میں بند گئے. کرسچینٹی ایکچولی اٹس اے ریلیشن شپ. کرسچینٹی مذہب نہیں ہے, کرسچینٹی خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال کیا گیا جو انسان کا ٹوٹ گیا تھا. تو یہ وہ روحانی رشتہ ہے, روح والا رشتہ ہے, جس میں ہم اسے ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتے ہیں, اور وہ بھی ہمیں اسی طریقے سے پیار کرتا ہے. تو جب ہم اس رشتے میں بن جاتے ہیں, تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہمارا جو روح کا کنیکشن ہے وہ جسم میں, چاہے ہمیں وقت ملے نہ ملے, ہم روح میں ہر وقت خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. تو اس لیے جو شروع میں آیت پڑھی گئی یہاں پہ لکھا ہے کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں. اب یہ جو روزہ رکھنا ہے یہ انسان کا اپنا بنیادی اور انفرادی حق ہے. وہ رکھتا ہے روزہ تو اپنے لیے رکھ رہا ہے, کسی کے اوپر میرا کون سا احسان ہے. ہاں جی, یہ بہت اچھا کہ آپ نے یہ بات بول کے یہاں ایک اور بات کلیئر ہوتی ہے. ہم عام انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ روزے ہم رکھ رہے ہیں کیونکہ خدا کے لیے ہم رکھ رہے ہیں, خدا کے لیے نہیں رکھ رہے, ہم اپنے لیے اپنی وجہ سے رکھ رہے ہیں, اور ہم خود کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں خدا سے, اس لیے رکھ رہے ہیں. تو کسی بھی طرح سے ہم خدا پہ کوئی احسان نہیں کر رہے روزہ رکھ کے. وہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے, اور اس کو بالکل ہمیں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں عزیزو بھی ہم بات کر رہے ہیں, ہم کسی دوسری قوم کی کوئی نہ تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, نہ کوئی اس پہ کوئی تنقید کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسیحت جو ہمیں مذہب نہیں بلکہ ریلیشن شپ کے طرف لے کر جاتی ہے, ہم صرف اس کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ واضح کرنا چاہ رہے ہیں. جی سسٹر جی, بات یہ ہے کہ جب ہم مسیحیت میں روزے کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں ہمارے سامنے واضح مثال ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہوتی ہے. ہاں جی, اور ہم کلچرلی ایک دوسرے کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل, صرف اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو بھی جو ہے وہ اس کا ذکر کر دیا جائے. بھی اس سے سیکھ سکتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا تو مجھے موقع ملا کسی کرسچن فیملی میں جا کے کلام سنانے کا, اور انہوں نے کچھ اپنے مسلمان دوستوں کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ بھی اس روزے کی عبادت میں آئیں, تاکہ ہم اس میں آپ کو بھی شریک کریں کہ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. میں بھی دیکھتی ہوں کہ چینج آیا ہے. جو شروع میں تھا نا سلسلہ وہ بگدڑ والا, وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. اب وہ بھی اس کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں. دیکھیں ہم کہیں نہ کہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, تو کلام کی جو باتیں یہاں سے جائیں یا وہاں سے جائیں وہ ہم سیکھتے ہیں اور سیکھنی چاہیے. تو بڑا چینج آیا ہے اس میں. وہ بھی اچھی بات کرتے ہیں, اور بائبل بھی کہتی ہے اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے اسے لے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل. لیکن اسی طرح جب ہم کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں, جیسے میں کلام شیئر کر رہا تھا اس گھرانے کے ساتھ, تو کچھ مسلمان بہنیں تھیں, کچھ بھائی بھی تھے, تو وہ کہنے لگے کہ آپ جس طرح روزے کے کانسیپٹ کو بیان کر رہے ہیں ٹوٹلی ہمارے لیے سرپرائز ہے یہ, اور ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے کلام کو سننے کا موقع ملا. بالکل. اور ہم ان باتوں کو سن کے بہت جیسے اندر ایک تسلی سی آتی ہے, وہ ملی ہے ہمیں. بالکل ملتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ روزے کے کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے سمجھنا, جاننا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی لائف کے اوپر, میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے برکت کا باعث. بالکل, کوئی شک کوئی احسان نہیں کر رہے نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو خدا جو ہے نا وہ میری سنی نہیں رہا. روزہ رکھا ہے تو بھئی آپ نے رکھا ہے, اپنے لیے رکھا ہے. اپنی جان کو اگر دکھ دے کر خدا کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو بلنڈر بھی میں نے کیا ہوتا ہے. بالکل. ابھی پچھلے جب دانیل کی کتاب کا ہم حوالہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پر وہ انسان کے اپنے شرست کے گناہوں کا ہی ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے شرارت کیا, ہم نے بغاوت کی, ہم نے خدا کا گناہ کیا ہے, اور انسان ہے, کرتے ہیں ہم لوگ, بار بار کرتے ہیں. نئے عہد نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ انسان اپنے ہی گناہوں میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے. ایک دم ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں آزما رہا ہے, خدا نہیں آزما رہا ہوتا, ہم خود ہی اپنے ہی گناہوں میں پھنس کر جو ہے وہ آزمائے جاتے ہیں. بالکل. اور اس سبب سے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم کسی طرح خدا کی قربت کو حاصل کریں. تو یہاں پہ لکھا ہے جب تم روزہ رکھتے ہو تو اپنی صورت کو اداس نہ بناؤ, اپنا منہ نہ بگاڑو. کئی دفعہ ہم اپنے چہرے کے ایکسپریشن بڑے
عجیب سے دیتے ہیں اور لوگوں پر روب ڈالتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا تھا اور آپ اس یہ بات کوئی روب کی بات نہیں ہے، نہ کسی پہ احسان ہے نہ خدا پہ احسان ہے، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. اور اس سے منہ بگاڑنے کا تعلق کیا ہوتا ہے کہ جی لوگ ہم کو روزہ دار جائیں، جب میرے فیس کو دیکھیں گے یار اس کو روزہ لگ رہا ہے، روزہ لگ رہا ہے، یہ روزہ غلط لگ رہا ہے تو بھائی روزہ رکھے کیوں ہے. ہاں، اور پھر آپ کو اجر جو ملنا تھا وہ یہی مل چکا. خدا سے کوئی اجر نہیں کر رہے، وہ کوئی عبادت نہیں کر رہے آپ صرف ایک طریقہ کار ہے جس کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہے BTL TV. گاڈ بلیس یو.